کہ اللہ پاک کی ذات علی کی طرف رغبت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کی ذات علی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ اس کو اپنے رجوع کے لیے قبول کرتا ہے، تو اس کی پہلی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے؟ کہ اللہ پاک کی ذات علی اس کے اندر اس کو پیدا کر دیتا ہے، انکساری کو پیدا کرتا ہے، جھک جاتا ہے وہ، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اپنا کچھ ہونا جب تک آدمی کے اندر ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ذلیل شمار ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب آدمی اپنے اندر کے اندر مٹ جاتا ہے، اپنی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اللہ کی معرفت کی علامت ہے اور اس کی ذات علی کے قرب کی دلیل ہے۔ تو جھکا ہوا ہمارا سر بھی ہم نے کیا کیا؟ اگر سجدہ دیا تو کس کی توفیق سے دیا؟ اللہ کی توفیق، اور کتنا اللہ کا کرم ہوا، دیکھو اسی نے کرایا اور دینے کے لیے کرایا۔ ہر آدمی جو اپنے گھر سے نکلا اس نیت کے ساتھ نکلا، دیکھو رغبت مدنی مسجد کی تو نہیں ہے نا، رغبت تو اللہ کی ذات کی ہے نا۔ یہاں جو بھی آیا ہے کس لیے آیا ہے؟ یہاں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے، کس کے لیے آیا سارے؟ اللہ کے لیے، اس کی رجوع میں ہے، اس کو لینے کے لیے ہے۔ اس رجوع کی نیت کے ساتھ جو ہی گھر سے قدم اٹھایا تو کیا کہا کہ اللہ رب العزت کی ذات علی نے اس سے پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دی۔ ایک قدم اٹھانے پر ہی اللہ پاک کی ذات علی پچھلی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے۔ تو کرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ انعام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ توفیق کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور دی کس لیے ہے؟ دینے کے لیے دی ہے۔ اللہ کی ذات علی کو اپنے بندوں سے کچھ چاہیے نہیں، وہ تو عاجز نہیں ہے، وہ تو سخی ہے، وہ تو دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لینے کی دکھائی جو شکل دیتی ہے وہ دینے کے لیے دکھائی دی جاتی ہے۔ وظاہر میں لینا دکھتا ہے کہ اللہ لیتے ہیں، نہیں، وہ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے دینے کا وہ سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرم اللہ کی مہربانی، لیکن اللہ کا شکر، ہمارا دل، ہماری زبان۔ ایک دفعہ وہ مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگے، مجمع کو دیکھا تو کہا سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ، اور بار بار کہو الحمدللہ۔ ایک ایک نعمت جو اللہ پاک کی ذات علی نے دی ہے وہ ایسی بیش بہا، ایسی زبردست نعمت کہ ہر وقت ہماری زبان اور دل پر کیا ہو؟ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ عمومی فضا ہے ناشکری کہ ہمیں دیا کیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا ہے۔ ایسی دولتیں اللہ نے دے دی ہیں کہ اس میں ایک دولت کوئی بھی جو اللہ پاک کی ذات علی نے دی ہے بھائی، اور دوستو اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی جو ہے نا، کوئی مادی سبب کر نہیں سکتا۔ انسان بنایا اور کیا فرمایا اللہ پاک کی ذات، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ میں نے آدم کے بیٹے کو کیا بنا دیا؟ کرامت والا بنا دیا۔ اس کو دیکھنے والا بنایا، بولنے والا بنایا، سننے والا بنایا، کیسی حسین شکل کے اندر اس کو پیدا فرمایا، سمجھ اس کو دے دی، رشتوں کی پہچان اس کو دے دی۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی شکل سے پاک ہے، اللہ کی ذات علی کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات علی کوئی شکل کسی شکل میں ظاہر ہونا چاہے تو کیا ہے؟ وہ انسان کی شکل میں ہو۔ ایسے اس کو کرامت والی اللہ پاک کی ذات علی نے جسم دی، متوازن۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات علی نے اس کے لیے سارے دنیا کی چیزوں کو تسخیر کر دیا، مسخر کر دیا، ہواؤں کو، پانیوں کو، ساری چیزوں کو اللہ پاک کی ذات علی نے تسخیر کر دیا۔ چھوٹا سا بچہ اور جو ہے وہ اونٹوں کا غل، پوری قطار، اور چھوٹے سے بچے نے اس کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ساری مخلوقات کو تابعداری میں لگا مسخر کر دیا۔ کس نے کیا؟ بحری راستوں کو، بری راستوں کو اللہ نے مسخر کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا، ہر چیز کو اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کسی ایک نعمت سے ملنے والے فائدے کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی ایک نعمت، کتنی بے شمار نعمت ہے، کتنی بے شمار، جسم کے اندر بھی دیکھو، باہر کو دیکھو، یہ سانس کا آنا جانا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ غیر محسوس طریقے سے دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب ختم ہو جاتی ہیں پھر جو انسان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت تھی۔ تو
ہر وقت اللہ کی ذات عالی کی رحمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی، بے شمار نعمت، ہر وقت سے فائدہ اٹھایا جائے، دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں، سارے کائناتی نظام کو انسان کی خدمت میں لگائے چلائے. کیا مقصد ہے؟ ہاں یہ ساری چیزوں کی قیمت کس کی وجہ سے؟ دنیا کی بیچ کی چیزوں کی قیمت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے جواہر، ان کی قیمت کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے ہے نا. نکال دو انسان کو بیچ میں سے، تو سونے کی کوئی حیثیت ہے؟ اس چاندی کی کوئی حیثیت ہوگی؟ اس گائے بھینس بکری کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں. تو دولہا بنایا، سط اور خلاصہ بنایا انسان اس کائنات کا، ساری کائنات کو، ساری کائناتی نظام کو اللہ پاک کی ذات نے اس کی خدمت میں چلا. یہ دن کا آنا، ٹھیک ہے، یہ رات کا آنا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں اس نعمت کو، کہ رات کو ہم نے انسان کے لیے لباس بنا دیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کو جو ہے تمہارے لیے آرام کی چیز بنا دیا. ساری دن کی تھکاوٹ، انسان کام کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے، اور ساری دن کی تھکاوٹ رات کو آرام کر لیتا ہے، صبح تازہ ہو جاتا ہے. کتنے کام جو دن میں ممکن نہیں رات کے لیے ہے، کتنے کام جو رات میں نہیں دن اس کے لیے بنا دیا. یہ موسموں کا آنا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی بارش، کبھی بادل، کبھی دھوپ، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. کہ سارے کائناتی نقشے کو انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے بنایا. کیا چاہتے ہیں اللہ پاک کی ذات علی انسان سے؟ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کی ذات علی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں. کائناتی سارے نظام کی پیدائش کا مقصود کیا ہے؟ ہماری زندگی کس لیے؟ عدم سے وجود، پھر وجود سے پھر عدم. کبھی کچھ بھی نہیں تھے. اللہ کہتے کہ تم ایسے حال میں تھے کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی انسان مناسب نہیں سمجھتا، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. عدم میں تھے، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، اور پھر عدم میں چلا جائے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جو یہاں موجود تھے، چلتے پیتے کھاتے پیتے سب کچھ تھے، اب ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. پھر عدم میں چلا جائے گا، پھر اس کا کوئی تذکرہ، نام بھول جائیں گے. قبرستان میں آپ چلے جائیں نا، یعنی آپ بیٹھے ہوئے کسی سے پوچھ لیں کہ دادا کا نام کیا ہے تو بتا دے گا، پردادا کا نام کیا ہے تو بتا دے گا. اچھا پردادا کے والد کا کیا نام ہے؟ تو اگر کسی سے پوچھا جائے تو یہاں کوئی نہیں بتا سکتا. مشکل سے شاید کوئی ہو لیکن نہیں بتا سکتا. قبرستان میں چلے جائیں، کتنی قبریں ہیں. وہ قبر گاؤں کے محلے کے بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس کی قبر ہے. عدم میں چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نام ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سلسلہ کیا ہے؟ عدم سے وجود میں، وجود سے پھر چلے جائیں گے. اس کا سلسلہ کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ ایک گرہ ہے نا، ایک مشکل ہے، ایک سوال ہے، ایک گرہ ہے، اس کو کھولنا ہے. اس کو کھولنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتے. اس لیے فرمایا کہ جب تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو تم نے اللہ کو پہچان لیا. آدمی سوچے، فضائل الاعمال میں لکھا ہوا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھا گیا کہ ان کے صحیفوں میں کیا چیز تھی. ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، اور ایک حصہ پورا کا پورا وہ سوچ و فکر میں لگائے، تدبر تفکر اس میں سوچے. یعنی 24 گھنٹے تو 24 گھنٹے کے 8 گھنٹے کس لیے؟ اس تدبر و تفکر کے لیے ہیں، اپنی ذات کا، اس نظام کو سوچنے کے لیے ہیں کہ میرا وجود کا مقصد کیا ہے، میں آیا کیوں ہوں دنیا کے اندر. تو یہ گرہ انبیاء کے ذریعے سے اللہ کھولتے ہیں. کوئی آدمی دنیا میں بھٹکے نہ. اللہ اپنے بندوں کو ناکام نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ کی ذات علی کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، بڑی محبت ہے. اللہ تو محبت کرتے ہیں بندے سے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کی ذات یعنی دیکھو، ایک ماں محبت کرتی ہے، کہتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ، یعنی اس سے اللہ محبت کرتے ہیں. ماں کی محبت، یعنی ماں کی محبت کی کوئی جو مقدار اور پیمانہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنے کلو محبت ہے یا اتنے من محبت ہے یا اتنی فٹ محبت ہے، یعنی اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے. تو وہ تو ایک وجود کا سبب ہے، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی کبھی نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو پیدا کیا. تو یہ ماں باپ تو خود وجود کا ایک سبب ہے. ہاں، ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کون کرتا ہے؟ تو اللہ کی ذات کرتا ہے. نظر ماں باپ سے پیدا ہونا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے خالق کون ہے؟ ماں باپ خالق نہیں ہوتے، خالق تو اللہ کی ذات ہے. تو جو وجود میں آنے کا سبب بن گئے، اس تھوڑے سے رشتے سے اتنی محبت ماں کو ہو گئی بچے سے، اتنی محبت ماں کو ہوگی بچے سے، تو جو خود اپنی
حکم سے پیدا کرنے والا ہے، اپنی تخلیقی توانائیوں سے پیدا کرنے والا ہے، اس کو اس سے کتنی محبت ہوگی؟ عجیب انداز میں اللہ پاک کی ذات علی فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، مفہوم اس کا ایسے ہے، اللہ پاک فرماتے مجھے کیا پڑی ہے میں ان کو عذاب کروں؟ مجھے کیا پڑی ہے میں ان کو عذاب کروں؟ اگر یہ میرا شکر ادا کریں اور میرے اوپر ایمان لے، مجھے کیا پڑی؟ اللہ تھوڑی کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے، اللہ تو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندے کو۔ یہ اتنا بڑا جو نظام حضرت انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا، تو کس لیے شروع کیا؟ یہ خیر خواہی کی دلیل ہے اللہ کی، یہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی کی طرف سے بنا کے، ٹھیک ہے، اور پھر بھیجا انسانوں میں محنت کرنے کے لیے۔ حالانکہ کسی نبی کو نہ بھیجا جاتا تو ہر آدمی کی روح نے اقرار کیا ہوا ہے، ہر آدمی کی روح نے اقرار کیا، لست بربکم قالوا بلی۔ کہاں سے آئی ساری روحیں؟ یہ روحیں ساری کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے، اس کے پاس سے آئی ہیں ساری۔ اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں ہم، کیا ہے؟ اقرار کر کے آئے ہوئے، تسلیم کر کے آئے ہوئے، مان کے آئے ہوئے سارے کے سارے۔ کوئی نبی نہ بھیجا جاتا پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ نہیں 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 مجھے تو کسی نے بتایا نہیں، نہیں آپ اقرار کر کے آ چکے، آپ اقرار کر کے آئے۔ یہ اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک کی ذات علی نے اپنی طرف سے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ غلط نہ ہو جائے انسان، پھسل نہ جائے کہ نفس اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے، امتحان اس کی زندگی میں ہے، ٹھیک ہے، مصائب اس کے ساتھ، ساری سب جڑے ہوئے، کہیں پھسل نہ جائے۔ تو سمجھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے اللہ پاک کی ذات علی نے کیا؟ نبیوں کو بھیجا۔ یہ اس کی محبت ہے کہ وجود کا مقصد کیا ہے ہماری دنیا میں، کس کے لیے؟ ٹھیک، ہمارا میں سے کسی کا یہاں قیام نہیں ہے، ہم سب کے سب یہاں کے مسافر ہیں، ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنا سا قیام ہے؟ 60-70 سال کوئی وقت ہوتا ہے؟ 60-70 سال کا کوئی وقت ہوگا؟ جو جتنے بیٹھے ہوئے ہم سب کے سب سوچ لیں، جو گزار چکے وہ پل لگتا ہے یا بہت بڑا وقت لگتا ہے؟ جو گزار چکے وہ پل لگتا ہے، اور جو گزرے گا مزید وہ بھی ایک پل ہوگا، تو 2 پل کی زندگی ہو گئی نا کل۔ جس نے ابھی یہاں بیٹھے ہوں گے شاید جن کی 70-80 سال کی عمر، شاید کی بات ہے، بہت کم ہوں گے، لیکن ان کو پچھلا ایسی نظر آتا ہے۔ تو جو بیٹھے ہوئے 30-40 والے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا وقت گزر جائے گا 40-80 تک۔ ان سے پوچھا نوح علیہ السلام سے کہ آپ کو اپنی زندگی کو کیسے محسوس کیا؟ تو کیا فرمایا کہ کمرے کے 2 دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اچھا، یہ کوئی ایسے چمبے کی بات نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، حالانکہ 1200 سال ان کی زندگی تھی یا 1250 سال جتنی گاؤں بیچ تھی، نہیں، ایسی کوئی چمبے کی بات تھوڑی ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ایسے ہی نہیں لگتا کہ جو وہ ہم اپنے بچپن کو یاد کریں اور ابھی تک کا یاد کریں، جو یہ لگتا ہے کہ ایک پل میں سنا دو، ایک پل میں سنا دیں گے، یوں ہوا بس سب۔ تو مقیم کوئی نہیں ہے دنیا کا، ہم سب کے سب مسافر ہیں۔ دنیا کو ہم نے چھوڑ کر جانا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ جس چیز سے تم کراہیت کرتے ہو، جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو، وہ تمہیں آپ پکڑے، موت۔ وہ کیا ہے؟ تمہیں آپ پکڑے۔ پھر کیا ہے؟ موت دروازہ ہے، اختتام نہیں ہے۔ یہ تو وہ سارے اسرار، وہ ساری باتیں جو غیب کے اندر بتائی گئیں، جو بہت سی باتیں ہم سن چکے ہیں، اپنے علماء سے سننا، کتابوں میں پڑھا، قرآن حدیث میں ہمیں ملا، وہ ساری کی ساری دیکھنے کے لیے وہ دروازہ ہے، پھر کھل جائے گا۔ آج جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کل ان آنکھوں سے بھی دیکھا جائے گا۔ بہت سے دیکھ چکے اور بہت سے دیکھنے والے، سارا کا سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ اس لیے بہر دوستو، زندگی قیام نہیں ہے ہمارا، مختصر سی زندگی لے کر آئے، بہت بڑا وقت نہیں لے کر آئے، بہت بڑا وقت لے کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو فرمایا کہ میری امت کی زندگی جو ہے تو 60-70 کے بیچ میں، یعنی جس کو بہت مل گئی، جس کو 60-70 بیچ مل گئی، تو وہ یہ نہیں کہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، وہ تو بہت کچھ اسے مل چکا، بڑا وقت اس نے گزار دیا۔ تو کیا ہے کہ اپنی زندگی میں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچانا، آنے کا سب سے پہلے مقصود کیا ہے؟ ہم بے تعین زندگی گزارتے ہیں، کوئی زندگی کا تعین نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی تعین نہیں، ہم تو یہ گزرتی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، صبح شام، صبح شام، صبح شام، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یعنی کسی پلاننگ کے ساتھ آج پورا دن کسی نے گزارا کہ میں کس لیے آیا ہوں، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو گزر رہا ہے، بس خود بہت گزر رہا ہے۔ کسی ترجیح کے ساتھ زندگی گزارنا،
کہ زندگی کی کہتے ہیں کہ ترجیحات، پرائیورٹی زندگی کی طے کرنا کہ کیا ہے میرے سامنے، کیا میں نے کرنا ہے، اور جس نے طے کیے وہ کیا کیے، وہ غلط طے کر دی. جس نے طے کر دی اس نے کیا کیا، وہ غلط طے کر دی. وہ طے جس سے طے کرنے سے روکا گیا ان کو طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ دنیا کو مقصود خبردار نہ بناؤ، دنیا کی چیزوں کو مقصود نہ بناؤ، دنیا کی رونق کو مقصود نہ بناؤ، اس کے حصول کے لیے نہ للچاؤ. کیا فرمایا کہ جس کا منتہا مقصد دنیا ہو، جس کا منتہا مقصد دنیا بن جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات علی فرماتے ہیں کہ میرے سے کوئی واسطہ نہیں، میرے سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. آسمانوں کے جو کیا آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل پکارا جاتا ہے. کیا پکارا جاتا ہے؟ ذلیل پکارا جاتا ہے، چاہے اس کو اپنی عزت بڑی بنتی نظر آئے، لیکن آسمانوں کی بادشاہت میں کیا ہے؟ یہ ذلیل پکارا جاتا ہے کہ جو دنیا کے لیے للچاتا ہے کہ مجھے مل جائے، مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے. کوئی حیثیت اللہ پاک کی ذات علی کی اللہ کے ہاں اس دنیا کی نہیں. جب سے پیدا کیا فرمائے کہ ایک دفعہ نگاہ رحمت سے اس کو نہیں دیکھا. جب سے پیدا کیا ایک دفعہ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھا نہیں. تو جیسے رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں ہے، کسی کا اس کے پاس زیادہ ہو جانا ہی اس کی رحمت کی مقبولیت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اس کو بہت دے دی، ھذا من فضل ربی، چاہے انسان لکھ کر لگا دے، لیکن اللہ کا فضل تو ہے نہیں. تو کوئی ترجیح نہیں ہے زندگی گزارنے. انبیاء سے ترجیحات کا تعین کراتے ہیں کہ زندگی کس لیے ہے، اسے کس چیز پر گزارنا ہے، کس کے حصول میں ساری توانائیوں کو خرچ کرنا ہے. نہیں صرف محنت کرنا کہ بس لگے ہوئے لگے رہے محنت کرنا تو یہ کامیاب ہے، یہ مقصد کو حاصل کرنے والے سے تھوڑی. یہ وہ ترجیحات کا تعین تو نبیوں کے ذریعے سے کیا گیا. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ بہت پر کل بھی ایک بات چل رہی تھی جگہ کی، پریشانی تو ان لوگوں کے لیے ہو جن کے پاس کوئی سمت نہیں ہے، اور جسے کلمہ پڑھا کے سمت دے دی گی وہ بھی پریشان ہے کہ مجھے کیا کروں، کس سے پوچھوں. کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، زندگی کی کسی شعبے کے اندر کلمہ پڑھنا سمت کا تعین کرانا ہے. یہ نام تھوڑی لکھنا ہے کہ مسلمان نام لکھ دیا، کہ اسلام کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، یہ سمت کا تعین ہے. زندگی کے ہر شعبے میں اس کے سمت کا تعین کہ اس نے کیا کرنا ہے. اسے ایکس وائی زیڈ سے فلاں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے سمت کا تعین اللہ نے کر دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ہر معاملے میں تعین اس کا ہو چکا ہے کہ اس نے کھانا کیسے ہے، اس نے لباس کیسے پہننا ہے، اس نے شکل و صورت کیسی بنانی ہے، اس نے گھر کیسے بنانا ہے، اس نے اپنے کاروبار کو کیسے چلانا ہے. یہ تھوڑی کہ اس کو ادھر سے پوچھے گا کہ یہ مجھے اچھا لگے اس کو اختیار کر لو، یہ مجھے اچھا لگے اس کو اختیار کر لو. کہ اسلام سمت کا تعین ہے، اپنی مرضی کے مطابق کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ذات علی کی چاہت کو جو نبی کے ذریعے سے اس نے بتائی اس کو پورا کرنا. یہ سمت کا تعین کلمہ ہے، یہ کلمہ ہے. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ڈر جاتا ہوں کلمہ کہ میں مسلمان ہوں یا کلمہ پر ڈر جاتا ہوں کہ کلمہ بھی پھر مرضی بھی، کلمہ بھی پھر مرضی بھی، کلمہ بھی پڑھ رہا مرضی بھی کر رہا. تو ترجیحات کا تعین کہ کیا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محنتوں میں ترجیح کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. انبیاء یہ کراتے ہیں کہ ہم سے ہمارا رب پیدا کرنے والا، جس نے ہمیں زندگی دے کر دنیا میں جس کام کے لیے کس لیے مہلت دی ہے، انبیاء وہ ترجیحات تعین کراتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز اس میں کیا ہے؟ اللہ پاک کی ذات علی کی معرفت، اس کو پہچان. سب کیا فرماتے تھے اکثر جو بیان پڑھ کے سناتے، حضرت کا بیان جو پڑھ کے سناتے تو کیا فرماتے تھے؟ یہ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ کلمہ معرفت بھی ہے، کلمہ عبدیت بھی ہے. معرفت کیا ہے کہ اس سے اللہ کی پہچان ہے کہ لا الہ الا اللہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ سارا مخلوق کائناتی نظام کس کے امر سے پیدا ہوا؟
اور چل کس کی وجہ سے رہا ہے؟ اسی کی امر سے چلے. اب دل کے اندر اس چیز کا اتر جانا، اسے یقین کہا ہے. زبان کے بول، دل کا یقین. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ دل کی کیفیت کے ساتھ کہے. کہ بقول کسی بزرگ کے کہ اپنے اختیار میں کچھ سمجھا تو اسی کو تو شرک کہا، یا کسی کے اختیار میں کچھ سمجھا تو اسی کو تو شرک کہا. کہ کسی کے مختار الملک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کہ ساری چیزوں کے اوپر تصرف اور قدرت کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی. اختیار کس کا چلتا ہے؟ کسی کا اختیار نہیں چلتا، کسی کا اختیار نہیں چلتا. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہے. اب دل کے اندر دل اس کی تصدیق کرے، دل اس کی تصدیق کرے. یہ محنت ہے انبیاء علیہ السلام کی محنت. ترجیحات سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنے دل کو. کیا حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سارے پیدا کیے ہوئے سے اپنے رخ کو کس کی طرف موڑتا ہوں؟ اللہ کی. یہ سب سے پہلا کام ہے کلمے میں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ سارے پیدا کیے ہوئے نقشے سے کس کی طرف پھرنا ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف. اپنے رخ کو پھیرنا. تو یہ چہرے کا ہے، دل کا ہے؟ اب بولو بھائی، چہرے کا رخ ہے، دل کا رخ ہے؟ دل کا رخ ہے. کس کے رخ کو؟ دل کے رخ کو پھیرا. ہر ایک سے کی چیز کو کاٹ دیا. فاعل حقیقی محبوب معبود کون ہے؟ اللہ ہے. کس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے؟ کس کو دیکھ کے زندگی گزارنی؟ اللہ کو دیکھ کے زندگی. رخ پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دل کا رخ جو پھر جائے اللہ کی ذات کی طرف، ساروں سے پھر جائے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف پھر جائے. ہر کام اللہ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو کام وہ کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. تو سب سے پہلی محنت اب کیسے ہوگی؟ یہ زبان کا بول جو کہتے ہیں کہ دلوں کی زینت بن جائے، دل کے اندر ہی اتر جائے، تو کیا میرے ایک دفعہ کہنے سے دل میں اتر جائے گا؟ یا کوئی ایک دفعہ ہمارے سننے سے اتر جائے گا؟ تو محنت ہے، مستقل محنت ہے. تو سب سے پہلے دیکھو، ابھی تک ہم کام کرنے والے، تبلیغ میں چلنے والے، نکلنے والے اللہ کے راستے میں، یہ طے نہیں کر سکے ہم کہ ہم اپنے اپنے دلوں کے رخ کو کس کی طرف پھیرنا ہے اور اس کو ترجیح بنا کر چلنا ہے. کہ جانا کس کی طرف ہے، آئے کس کی طرف سے اور جانا کس کی طرف سے. بس. تو اس بیچ میں اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہے؟ اپنے دل کو اس کے غیر سے ہم نے پاک کر کے چلے جا رہے ہیں. ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، سوائے اللہ کی ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں. ہماری ساری توانائیوں جو اللہ پاک کی ذات علی نے ہمیں دی ہیں، کسی بھی صورت میں ان ساری توانائیوں کی پوری قوتوں کو خرچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کو پانا. اسی کے لیے ہماری زندگی، اسی کے لیے ہماری یہ مہلت ہے جو اللہ پاک کی ذات علی نے دی. اور ساری صلاحیتیں جو اللہ پاک کی ذات علی نے دی ہیں، اسی کے لیے دی. تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی محنت کلمے کے اندر، یہ کلمہ معرفت ہے، اللہ کی ذات علی کی پہچان ہے کہ جو کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہے. سورج کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ چاند کی چاندنا اس کا اپنا نہیں ہے، کس کی وجہ سے؟ سب چیزوں میں کیا چلتا ہے؟ اللہ کا امر چلتا ہے. کسی کی کوئی مرضی دنیا میں نہیں چلتی. سب بنائے ہو کیا ہے؟ ہمارے تصور اور غلط سوچ ہے. فلاں نے یہ کیا، اس سے یہ ہو گیا، فلاں سے. کچھ بھی نہیں ہے. کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو دل کے اندر یہ بات اتر جائے، سب سے پہلی بنیادی چیز. تو جو چیز لوگوں کے زبان پہ نہ آئے، وہ دلوں کے اندر کیسے اترے گی؟ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہی فرماتے تھے نا کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یہ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور بعضوں کو تو ہفتے میں بھی نہیں ہوتی، اور بعضوں کو مہینوں یہ بولنے کی توفیق نہیں ملتی. ہم خود بیٹھو سب سوچ رہے. تو جنہوں کے زبان پہ بول نہیں ہے،
وہ دلوں کی زینت بن سکتا ہے؟ شیخ قطانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فضائل صدقات کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ میں 40 سال سے اپنے دل کے دروازے کا پہرا دے رہا ہوں. کتنے سال سے؟ اور جب بھی اس کے اندر کوئی غیر گھسنے کی کوشش کرتا، اللہ کا غیر گھسنے کی کوشش کرتا ہے، میں اپنے دل کے دروازے کو بند کر دیتا ہوں. تو دل کا دروازہ کیا ہے؟ آنکھ دل کا دروازہ ہے، زبان دل کا دروازہ ہے، دماغ دل کا دروازہ ہے، کان دل کا دروازہ ہے. ان سارے جتنی بھی ان سب کو کس کے اوپر استعمال کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر استعمال کرنا، تاکہ دلوں کے اندر جب تک اللہ رب العزت کی ذات عالی کی اس کی ذات کا صفات کا یقین دلوں کے اندر اتر نہیں جاتا، بہر دوستو بزرگوں، آدمی احکامات کے اوپر چل نہیں سکتا، ترجیح نہیں بن سکتے. چلتے چلاتے کر لے گا، آسان حکم کر لے گا پورا، جس حکم سے پورا کرتے ہوئے کچھ آتا ہوا نظر آئے گا، بنتا ہوا نظر آئے گا، اس کو کر لے گا. جس حکم کو پورا کرتے ہوئے جاتا ہوا نظر آ جائے گا اور نقصان ہو تو اس کو چھوڑ دے گا. دل دماغ خواہش جس چیز کو پورا کرنے کا کہہ رہی ہے تو کر لے گا، جہاں خواہش کے راستے میں کوئی حکم رکاوٹ آئے گا تو حکم کو توڑ دے گا. تو پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کو دلوں کے اندر لینا، اس کی معرفت کو حاصل کرنا، اس کو پہچاننا. تو محنت کرنا پڑے گی. دلوں کی زمین کو تیار کرو، بھائی صاحب کہتے ہیں دل کی زمین کو تیار کرنا. اب اس تو بھی سنانے لگے ایک واقعہ کہ مثل مشہور ہے، دیہات میں ہوتی تھی کہ ایک عورت جو ہے اس نے آٹا گوندھ کے تو وہ جو رکھ دیا، تو کوا آ گیا تو اس نے اٹھا کے لے کے چلا گیا. تو وہ جو عورت تھی اس عورت نے کہا کہ اگر یہ میرے ابا جی کا گھر ہوتا نا تو یہ تو نہیں اٹھا کے لے جا سکتا. تو وہ جو اس کا سسر سن رہا تھا اس نے کہا کہ تیرے ابا کے گھر میں اور اس گھر میں کیا فرق ہے؟ اس کا بہت فرق ہے. اس نے کہا پھر مجھے بتاؤ. اس نے کہا جب آئندہ فصل لگانا جو ہے نا بونے سے پہلے پھر مجھے بتانا، پھر میں بات سمجھاؤں. تو وقت جو آیا فصل کی تیاری کا تو اس نے کہا کہ اچھا کھیت تیار کرو. تو کھیت تیار کیا تو لے گئی، اپنے گھڑے کو لے کر چلی پانی سے بھر کے، اور اس کو جب وہ پھینکا تو ٹوٹ گیا. اس نے کہا زمین تیار نہیں ہوئی، اور محنت کرو. اور محنت کی انہوں نے، پھر لے کر چلی گئی تو پھر ٹوٹ گیا، کہ نہیں ہوا. اب جو تیسری دفعہ پھر محنت کی انہوں نے، تیار کی زمین تو لے کر چلی گئی گھڑے کو، اور پھر جو پھینکا تو وہ نہیں ٹوٹا، پھنس گیا بیچ میں. اب اس میں بیج بو، اب یہ زمین کیا ہو گئی؟ تیار ہو گئی. اب جو بیج بوا فصل نکلی، اب جو آٹا گوندا اور وہاں رکھا تو وہ کوا جو آ کے لینے کے لیے گیا نا تو ادھر پھنس گیا. کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. کہ جو زمین دل کی دین کی تیار ہوگی تو اسے شیطان اچک نہیں سکے گا. کیا نہیں سکے گا؟ اسے نفس نہیں اچک سکے گا. اب تو حالات اچک لیتے ہیں، چلتے 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 کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ دین کی زمین تیار نہیں، احکامات کو بکھیر دیا اوپر تو ضائع ہو جائے. تو سب سے پہلی محنت، سب سے پہلی بنیادی محنت کس چیز کی ہے؟ اس یقین کو پیدا کرنا. اور کیسے ہوگا؟ دعوت سے یقین بنتا. بولنا، یہ بول ختم ہو گیا ہماری زبانوں سے. اور آج سب کہتے تھے کہ جب تک تمہارے بچے کی زبان پر یہ نہیں ہوگا نا کہ اللہ سے ہوتا ہے اس کے غیر سے نہیں ہوتا، اس وقت تک تمہارا دین کا وجود تمہارے بستیوں میں، محلوں میں، گھروں میں نہیں ہو سکتا. تو کون کون یہ دعوت دینے کے لیے تیار ہے؟